اس کی خواہش تھی کہ ہر کوئی لومڑیوں سے پیار کرے۔ کہیں دور ایک ننھی سی لومڑی رہتی تھی، وہ اپنا گھر صاف ستھرا کرنے میں ہمیشہ اپنی امی کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی وہ بہت پیار کرتی تھی اور کبھی ان سے غصہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ابا اسے کہتے بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ ان کے کام بھی دوڑ دوڑ کر دیتی تھی۔ اس کے رویے سے شاید پہلی بار یوں لگنے لگا تھا کہ لومڑیاں بھی اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ یہ تھا کہ لومڑیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا، جس سے اس ننھی لومڑی جس کا نام نیلو تھا کو بہت صدمہ ہوتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر کوئی لومڑیوں سے پیار کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس صورتحال کو درست کر کے ہی رہے گی۔ یہ کام اس نے مرغیوں سے شروع کیا۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ مرغیوں کے ڈربے کے قریب چلی گئی اور انہیں لوری سنانا شروع کر دی۔ مرغیوں نے نیلو لومڑی کی آواز سنی تو گھبرا گئیں اور زور زور سے اپنے پر پھڑ پھڑانے لگیں اور غصے سے نیلو سے کہنے لگیں، ظالم لومڑی چلی جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں پسند نہیں کرتے۔ نیلو کچھ دیر ان کے غصے کو برداشت کرتی رہی، پھر مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب میں ان سے بات ہی نہیں کر سکتی تو یہ میری دوست کیسے بنے گی۔ وہ پہاڑی سے نیچے آکر تو چند میمنوں کا اچھلتا کودتا دیکھا۔ وہ سونے سے پہلے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ بولی، میمنو میمنو آؤ، میں تمہیں نرم گرم بستر میں سلا دوں، لیکن اس کی آواز سوان کر میمنے بدک گئے اور زور زور سے اچھلنے کودنے لگے۔ ان کے زور سے میمانے کی آواز سن کر ایک بوڑھا میڈھا گھر سے نکلا۔ نیلو کو وہاں دیکھ کر اس نے کہا، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں اپنے سینگ مار دوں گا۔ نیلو بولی، میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، میں تو انہیں اپنا دوست بنانا چاہتی ہوں۔ مینڈھے نے غصے سے جواب دیا، لیکن وہ تو تمہیں اپنا دوست نہیں بنانا چاہتے، تم تو پہلے ہی ان میں سے کئی ایک کو ہڑپ کر چکی ہو۔ نیلو یہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوئی۔ وہ دل میں خود کو کہنے لگی کہ وہ تو سبزی خور ہے، وہ میمنے کیسے کھا سکتی ہے۔ نیلو کو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت مشکل کام کرنے گھر سے نکلی ہے۔ وہ تھوڑا اور آگے گئی تو کچھ دور میدان میں اس نے خرگوش کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان سے کہنے لگی، بچوں آؤ میں تمہیں پیار سے سلا دوں۔ چھوٹے بچے اسے دیکھ کر اتنا ڈرے کہ دوڑنے کی بجائے وہ وہیں پھدکنے لگے اور چیخنے چلانے لگے۔ ان کی مائیں بھی بہت خوفزدہ تھیں۔ وہ چلائیں، اے کم بخت لومڑی، دیکھو کیسے اس کے منہ میں پانی آ رہا ہے، ہمارے بچوں کو چھوڑ دو۔ ان بیچاری ماؤں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیچاری نیلو پیچھے ہو گئی اور کہنے لگی، میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا۔ جب کچھ بن نہ پڑا تو بیچاری نیلو گاؤں کی طرف چل دی۔ راستے میں اس کے ہم عمر لومڑی کے بچے ملے۔ انہوں نے نیلو کو آواز دی اور کہنے لگے، نیلو ہمارے ساتھ چلو، ہم گاؤں میں چھایا مارنے جا رہے ہیں۔ نیلو نے انہیں ہنستا مسکراتا دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ سب نے مل کر گاؤں میں گھروں میں گھس کر کوڑے والی کئی ٹوکریاں الفالٹا دیں اور خوب گند ڈالا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ اس نے سوچا وہ شرارت کیوں نہ کرے، ویسے بھی کوئی لومڑیوں کو پسند نہیں کرتا، لہذا اس نے سب سے مل کر چیزیں بھی چرائیں۔ لیکن جب وہ لوٹے تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ تھی۔ وہ اس طرح کبھی بھی لومڑیوں سے نفرت کر کم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اپنے بھٹوں میں لوٹ گئے اور وہ تنہا سڑک پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ تبھی اس نے چچا عقلمند کو آتے ہوئے دیکھا جو وہاں کے ویرانے کے تنہا الو تھے۔ سب انہیں ان کی بزرگی کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ اب انہیں ان کی بزرگی کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ چچا عقلمند اپنی گردن کو چاروں طرف گھماتے ہوئے بولے، سب لوگ لومڑیوں کو بارہ سمجھتے ہیں، تمہیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ سب لومڑیاں خراب نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو گاؤں صاف کرنے میں میری مدد کرو۔ ان کے کہنے گاؤں جو خود لومڑیوں نے ہی گندا کیا تھا،
बेचारी नीलो ने बाबा अक्लमंद के साथ दौड़ दौड़ कर साफ किया, कहीं झाड़ो फेरा, कहीं पोंछा लगाया। फिर अगले दिन नीलो ने सोचा कि क्यों ना वो सब जानवरों को दावत पर बुलाए। उसने सबको दावतनामे भिजवाए। जल्द ही एक एक करके जानवर आने लगे। नीलो ने उन्हें खुश आमदीद कहा, फिर उनके साथ मुख्तलिफ खेल खेले। फिर सब ने इकट्ठे चाय पी। वापस जाते वक्त सबको तोहफे दिए गए। चचा अक्लमंद, मुर्गियां, बतखें, खरगोश, मेमने सब दिल से कह रहे थे कि उन्हें बहुत मजा आया। अभी तक ये बात तो कोई नहीं कह सकता कि ये जानवर सब लोमड़ियों को पसंद करने लगे हैं, लेकिन सबका ख्याल है कि नीलो बहुत अच्छी है और ये नीलो भी समझती है कि अच्छाई से दिल जीते जा सकते हैं। तो चलिए बारिश का पहला कतरा ही सही।